پچھلے کئی مہینوں سے خبریں آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی کلیدی اتحادی پاکستان مسلم لیگ قاف کے ساتھ مثالی تعلقات نہیں ہیں اور گلے ہیں، شکوے ہیں، مسائل ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان خود اس پورے معاملے میں اس کی بہتری کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے، گلے شکوے دور کرنے کے لیے ذاتی طور پہ کوئی کاوش نہیں کرتے۔ یہ تاثر بہرحال کسی حد تک ختم ہوا۔ پرسوں وزیراعظم عمران خان خاص طور پہ لاہور تشریف لے گئے، جہاں پر وہ تشریف لے گئے جناب چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر، جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی چودھری شجاعت حسین صاحب سے، چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی اور پی ایم ایل کیو کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ، اور اس طرح سے وہ جو ایک کیفیت تھی ٹینشن کی یا گلے شکوے کے ماحول کی، وہ بڑی حد تک زائل ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پہ وزیراعظم کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ۔ یقیناً اس حوالے سے بہت اسپیسیفک مسائل بھی تھے جس کا ذکر میڈیا میں آتا رہا ہے، لیکن اس ملاقات کے پس منظر میں، اس ملاقات کو جس انداز سے یہ سامنے آئی، وزیراعظم کا ان کی رہائش گاہ پہ جانا، یقیناً پاکستان مسلم لیگ قاف اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس سے پہلے ماحول بنا ہوا تھا وہ بڑی حد تک اس میں کمی بھی آئی ہے، اس میں تناؤ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن اس کی مزید حقیقت ہم جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے چوٹی کے رہنما محترم چودھری پرویز الہی۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تھوڑا سا پس منظر دیجیے گا اور اس ملاقات کے دوران جو آپ کا تاثر رہا اس پوری ملاقات سے اور اس کے نتیجے میں، وہ ہم ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب۔ دراصل ہماری تو پہلے دن سے ہی یہ کوشش رہی ہے اور ہم کرتے رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلا کہ ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں بالکل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور دل جوئی سے ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ ان کے ساتھ تو ہمارا دھرنوں سے لے کے اور الیکشن جو ہوئے تھے 2018 کے، وہاں بھی ہمارا ایک تعلق ان سے بڑا قائم رہا۔ اور پھر الیکشن کے بعد اسپیکرشپ کا جب انہوں نے بلایا ہمیں، تو عمران خان صاحب نے خود یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی ایکسپیرینس بندہ نہیں ہے، اور آپ تو 97 میں بھی رہے ہیں اسپیکر اور فرق بھی بڑا تھوڑا ہے، تو آپ کو ہی سنبھالنا پڑے گا سارا۔ تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوری نیک نیتی سے کریں گے، اور ہم نے نیک نیتی سے کیا، اور ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، 63 بلز جو ہیں وہ ہم نے پاس کی، اور صرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرق کتنا تھا، اور سارا کچھ ہم کرتے رہے کہ نئی حکومت آئی ہے تو ان کو پوری سپورٹ دیں، اور وہ ہم نے سپورٹ دی، اور ہم نے ہر وہ ہرڈل بھی ریموو کر دی کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم نے جا کے خود بھی کہا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمیں کوئی وزارتوں کا لالچ نہیں ہے، اور بلکہ شجاعت صاحب نے کہا جی کہ اب یہ بات چھوڑ دیں، یہ بات 2 سال کی ہے کہ بات چھوڑ دیں کہ مونس الہی آپ کے لیے وزارت ہم نہیں مانگ رہے، ہمارے ساتھ چلیں آپ، جس طرح کے ہم چلتے رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو کوئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور ہم خود انشاءاللہ یہ سالو کرتے رہیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کابینہ میں ایک اور پی ایم ایل کیو کا وزیر ہو، یہ کبھی وجہ نزاع، وجہ یہ جو چپخلش تھی، یہ کبھی نہیں رہی؟ بالکل نہیں رہی، کیونکہ یہ اصل میں نا شروع سے یہ طے ہوا تھا جی کہ 2 صوبائی وزارتیں اور 2 وفاقی، تو ہم نے کہا جی کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر دیکھیں وزارت تو اگر پرائم منسٹر کی صوابدید پہ ہوتا ہے نا، تو ہم کوئی ہرڈل نہیں، اور شجاعت صاحب نے خود کہا جی کہ آپ بھول جائیں، ہم بالکل وزارت کے لیے کبھی آپ کو نہیں کہیں گے، اور کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہمارا، آپ چھوڑ دیں اس بات کو۔ تو پھر جو بھی ایشو آئے وہ ہم خود لگے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب والا جو سارا تھا ایپیسوڈ، اس میں بھی ہم نے نیک نیتی سے سارا کچھ کیا، اور پھر آگے چل کے مجھے پتہ ہے کس طرح ہم یہ بل جو ہیں ہم پاس کراتے رہے ہیں اور کن مشکلات سے ہم گزرتے رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ رہا ہے کہ جو ہم کام کرتے رہے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہی نہیں رہا،
صحیح طریقے سے کہ جیسے پہنچانا چاہیے تھا. اور اس میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ جن کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے تھے, انہوں نے تو بات ہی نہیں کی کہ بھئی یہ کام ہم لوگ مینج کر رہے تھے, ان کے لیے ساری اسمبلی کو مینج کر رہے تھے, اور ان کی ہر جو بھی ہرڈلز آئی, مشکلات آئیں, وہ ہم دور کرتے رہے اور کوئی ان کو پرابلم نہیں آنے دیا. تو چوہے صاحب آپ کی طویل عرصے کے بعد اور چوہے شجاعت صاحب کی پھر بالکل 1-on-1 تنہائی میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس میں یہ دل کی بات آپ نے لگا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کر دی اور ان کو آپ کو محسوس ہوا کہ ان کو وہ صحیح طرح سے ریسیو ہوئی اور آپ کی تسلی ہوئی؟ بالکل صحیح طرح ریسیو ہوئی اور بڑی انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں. وہ جب ہم علیحدہ بیٹھے تھے تینوں تو بالکل ہر چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بھی کی, میں نے بھی کی, شجاعت صاحب نے بھی کی, اور وہ خود بھی حیران تھے کہ میرے تک تو ان تک واقعی یہ باتیں نہیں پہنچتی رہی انفارچونیٹلی. اور جنہوں نے پہچانی تھی, جن کے لیے ہم سارا ادھر مینج کر رہے تھے, یہ تو ان کا کام تھا, بلکہ وہ انفارچونیٹلی اس طرح بھی پہنچتی رہی کہ شاید ہم ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں, تو پھر سٹیبلائز کون کر رہا تھا؟ وہ ان کو اب بڑی اس میں کلیئرٹی ہوئی ہے, اور بلکہ یہ طے کیا انہوں نے آئندہ سے جو بھی بات ہوگی آپ بھی مجھ سے ڈائریکٹ کریں اور میں بھی آپ سے ڈائریکٹ بات کیا کروں گا, تاکہ یہ جو درمیان میں چیزیں آتی ہیں یہ وہ فوری ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی 2 منٹ لگتے ہیں, کوئی بات ہو آپ ہمیں ڈائریکٹ بات کریں اور ہم بھی آپ سے کریں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. براہ راست یہ جو حکومت ہے لائن آف کمیونیکیشن, براہ راست لائن آف کمیونیکیشن اب اسٹیبلش ہو گئی ہے. اب آپ کے اور پرائم منسٹر کے درمیان جو ہے کوئی بھی گفتگو ہوگی, دونوں اتحادیوں کے درمیان کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی تو اب ڈائریکٹ بات ہوگی انشاءاللہ جی. ہاں یہی طے ہوا ہے جی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے پنجاب, اس کا بڑا اچھا اثر ہوگا. آپ پنجاب میں اتحادی اتنے امپورٹنٹ ہے, یہ پرائم منسٹر پہ ہمیشہ دباؤ رہا ہے, ہر طرف سے دباؤ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بزدار جو ہیں وہ مناسب شخصیت نہیں ہے پنجاب کو چلانے کے لیے, اور ان کو فوراً ان کو بدلنا چاہیے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, وہ بڑا بوجھ ہے ان پہ. بہت ہی مضبوطی سے وزیر اعظم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب سے مناسب عمل ہے. لیکن آپ کی ایک بہت بڑا تجربہ ہے, آپ اتنے اہم اتحادی ہیں, اس معاملے پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں جی, ہم پہلے دن سے ہی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہتے رہے ہیں کہ ساری باتیں ایک طرف جو آپ نے کی ہیں, لیکن ہمارا یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کو کہیں آپ کی میجورٹی پارٹی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور آپ کو جو فیصلہ کریں گے اس کے اثرات ہوں گے. اچھا فیصلہ ہوگا تو اچھا اثر آئے گا, اگر وہ فیصلہ صحیح مشاورت سے نہیں ہوگا تو وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جائیں گی, اور وہ ایک دن آئے گا کہ اس کا نقصان بھی ہوگا, سب کو ہوگا. ہم ایز اے اتحادی ہمارا بھی نقصان ہوگا جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم بیٹھیں اور خود اس طرح کے معاملات کو ایمیکیبلی سیٹل کریں, اور کس طرح اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ فیلڈ کے اندر عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے 2.5 سال کی پرفارمنس, 2 سال 2.5 سال کے قریب کی پرفارمنس ہے, اس کا ایک مختصر تجزیہ دیجئے نا مجھے. دیکھیں جی, اس میں جو میں نیک نیتی سے آپ کو اگر یہ کہوں کہ کیونکہ عثمان بزدار صاحب کو میں نے تحصیل ناظم خود بنایا تھا, ان کے پہلی دفعہ بھارتی کوئی اگر چیف منسٹر کیا, وہ ان کے والد صاحب کہتے تھے وہاں تو کبھی ڈی سی نہیں جاتا, تو میں خود گیا وہاں پہ, وہاں میں نے سکول دیے, ان کو سڑکیں دیں, اور میں نے تو پروموٹ کیا اس قبیلے کو, اس خاندان کو. تو اس لیے میں ایک اپنا فرض بھی سمجھتا تھا کہ میں ان کے جو بھی شارٹ فالز ہیں ان کو میں خود کور بھی کرتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی جو میں نے ان کے لیے کیا وہ اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ کوئی عجیب سا آیا ہے. گویا آپ کی تسلی نہیں ہے, آپ کی شکایت ہے. نہیں, شکایت تو اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں اگر کوئی میں نے ان کو کہا جی کہ یہ جو چیز ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, مثلا ویٹ کا ایشو تھا,
وہ نہیں اس طرح ہوا تو ویٹ کا کرائسس آیا. پھر میں نے ان کو کہا جی کہ آپ یہاں تو پھر آپ بات نہیں کرتے, وہاں جا کے پوری طرح نمائندگی نہیں کرتے. آپ کو بتانا چاہیے جی کہ اگر ہم جو کسان ہے یوکرین کا, اس کو ہم اگر اتنی قیمت دے رہے ہیں تو اپنے کسان کو دیں. تو جب میں نے ان کو بتایا, میں نے تو سروے کرایا تھا اپنے دور میں, جو ہمارے 12.5 ایکڑ سے نیچے کسان ہیں وہ تو 87% ہے, اور اس لیے میں نے ٹیکس معاف کیا, ایگریکلچر ٹیکس ان کے اوپر ان کو سہولتیں دی. تو اگر آپ اس کو دیں گے یہ قیمت 2000, تو وہاں ہر جگہ وہ گندم لگا دے گا, آپ کی وافر گندم ہو جائے گی. تو یہ چیز ان تک پتہ نہیں پہنچی ہے نہیں پہنچی, مجھے تو کچھ پتہ نہیں. پھر ان کو میں نے کہا کہ پھر یہاں آپ بات نہیں کرتے, جہاں پھر ہمارے ساتھ کوئی اور بات ہوتی ہے اور وہاں جا کے کوئی اور بات ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی پتہ یہ لگتا رہا کہ وہاں جا کے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, کہ جیسے ہم ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ بڑے دکھ والی بات تھی. تو میں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں, یہ اس لیے ہے کہ جب ہم ڈائریکٹ بات کریں گے تو یہ بھی چیزیں کور ہو جائیں گی, اور ہماری تو کوشش ہے کہ یہ نظام چلے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بڑا جو حکومت کو سیاسی طور پہ ایک بار پھر چیلنج کا سامنا ہے PDM کا, اور پھر اب ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور اب اس کا بڑا حصہ کل ملتان میں ہونا ہے, پھر آگے لاہور میں ہونا ہے. اس پورے ماحول کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور حکومت اس کا مقابلہ جو کر رہے ہیں, آپ لوگ اتحادی جو کر رہے ہیں, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی دیکھیں, جب یہ سینٹ کے یہ جو پہلے الیکشن ہوئے ہیں, یہ ان کی پارٹی کا بھی پتہ ہے. ایک دن خود بھی جا کے ہم نے ٹائم لے کے بتایا جی کہ آپ کی سیٹیں تو 2 آپ تقریباً لوز کر چکے تھے. جہانگیر ترین صاحب کی جہاں سسٹر کھڑی تھی, یہاں ولید صاحب کھڑے تھے, یہ سیٹیں تو آپ فارغ ہو گئے تھے ان 2 سیٹوں سے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے ہاؤس کے اندر. مجھے پتہ تھا ہاؤس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے. نہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کو بتایا, بعد میں بتایا تو پھر انہوں نے ہمیں کہا جی کہ نہیں, یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, یہ سیٹیں سیو ہوئی ہیں. اور بلکہ ہم نے ان جو کینڈیڈیٹ جیتے, ہم نے کہا اب جا کے ان کو بتاتے ہی نہیں یار, عجیب بات ہے یہ. اور اس کا یہ ہوا تھا کہ جب میں اسپیکر بنا تھا تو میں نے 23 ووٹ فالتو لیے تھے. یقیناً. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کوارڈینیشن سے چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر یہ کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو اگلا سینٹ کے الیکشن میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہے, تو اس میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے. تو چوہدری صاحب, یہ اب جب یہ سب جو پس منظر آپ نے بتایا, 2 سال کا پورا بوجھ تھا, یہ کسی حد تک اتر گیا, اور اب آپ کو اعتماد ہے کہ آئندہ کے لیے اب ایک راہ کا تعین ہو گیا ہے, اور شاید اس قسم کے کنفیوژن کم ہو, اس قسم کی جو آپ کے تحفظات ہیں وہ کسی حد تک زائل ہو؟ جی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم تو نیک نیتی سے ایمانداری سے چل رہے ہیں تاکہ یہ کامیاب ہوں, اور تبھی یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے. اور یہ 5 سال اس طریقے سے پورے کریں کہ ان کو اس کا لوگوں تک یہ اثرات اور بہتری آئے, عام لوگوں تک, جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے. ہیلتھ سیکٹر کا میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں, دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں میں نے بہت کام کیا تھا, اور کچھ چیزیں ہیلتھ سیکٹر میں بھی صحیح نہیں ہو رہی, کچھ چیزیں ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں, کچھ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ان سے بات کرتا رہتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی یہ سارے ہی نئے ہیں, تو کم از کم ان کو پھر میری بات کو کیری کرنا چاہیے. وہ نہیں ہو رہا, بات کو کیری نہیں کر رہے, تو نچلی سطح پہ ڈیلیور نہیں ہو رہا. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے پاکستان کی تاریخ